آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ظلم تھا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، عدل و انصاف قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شرم و حیا کا کوئی نام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شرم و حیا کے پیکر پیدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بزدلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسے ایسے مرد جوان پیدا ہوئے کہ جو مرحب کے سر کو ایک تلوار کے ساتھ ایک تلوار کا وار کیا تو مرحب کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جھوٹ اور کذب تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی آمد کے بعد ایسے ایسے صادق و امین پیدا ہوئے کہ جن کو لوگ صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عدل و انصاف کا نام نہیں تھا، عدل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، فاروق اعظم جیسے عادل بادشاہ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے زمین کے اوپر زلزلہ آیا تو ایک درہ زمین کے اوپر مارا اور درہ مار کر کے کہتے ہیں کہ اے زمین تیرے وجود کے اوپر کیا عمر نے عدل قائم نہیں کیا؟ کیا انصاف کو عمر نے قائم نہیں کیا؟ اگر انصاف عمر کے عدل کو تو مانتی ہے، عمر کے انصاف کو مانتی ہے، پھر عمر کے درے کی وجہ سے تو زمین تھم جا، زمین تو رک جا، زلزلہ ختم ہو جا۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمان گواہ ہیں، صحابہ گواہ ہیں کہ عمر نے زمین کے اوپر درہ مارا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مدینے کی زمین کے اوپر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ ایسے ایسے عدل و انصاف کے بادشاہ پیدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شرم و حیا کا نام کوئی نہیں تھا۔ لوگ مکہ مکرمہ کا بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ وہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے تھے؟ کپڑے نہ پہننے کی بھی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہ کپڑے جو ہے سودی کاروبار سے ہم نے یہ خریدے ہیں، شراب کا کاروبار کر کے ہم نے یہ کپڑے خریدے ہیں، جوئے کا کاروبار کر کے ہم نے یہ کپڑے خریدے ہیں۔ اس لیے بیت اللہ کا جب ہم طواف کریں گے، اللہ کی جب عبادت کریں گے، ننگے ہو کر کے عبادت کریں گے تاکہ ہمارے وجود کے اوپر حرام کے پیسوں سے لیا گیا کپڑا بھی نہ ہو، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اوپر موجود نہ ہو، پھر ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ تو ننگے ہو کر کے لوگ جو ہے طواف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو دعوت دی، ایک خدا کے سامنے جھکنے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی۔ پھر وہ ایسے ایسے باحیا پیدا ہوئے، ایسے ایسے حیادار عرب کے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایسے ایسے شخصیات پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان تشریف لاتے ہیں تو اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈھانپ لیتے ہیں۔ اما عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لائے، آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں رکھا، عمر تشریف لائے، آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا تشریف نہیں رکھا، دیگر صحابہ آئے، آپ اپنے معمول کے مطابق بیٹھے رہے، آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں رکھا۔ عثمان کے آنے کے اوپر آپ نے اپنے پنڈلی کے اوپر کپڑا رکھ دیا، پنڈلی کو ڈھانپ دیا ہے، کام کو آپ نے ڈھانپ دیا، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے حیادار پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بزدلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہادری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی جیسے ایسے بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے خیبر کا دروازہ ایک تلوار کے وار سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، مرحب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسے ایسے بہادر پیدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی۔ لڑائیاں بھی کسی بڑی بات کے اوپر نہیں ہوتی تھی، معمولی بات کے اوپر کٹ مرنا عام تھا۔ اگر کسی ایک آدمی کی مرغی دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی، ایک آدمی کی بکری یا گائے کسی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی تو اس کے اوپر لڑائی شروع ہو جاتی، اور پھر وہ لڑائی چلتے چلتے کئی برس تک ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے، لیکن جرگہ نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو اخوت کی دعوت دی، بھائی چارگی کی دعوت دی، احسان کی دعوت دی، ہمدردی کی دعوت دی، صلہ رحمی کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی حضرت نعیم فرماتے ہیں
میرے ہاتھ کے اندر مشکیزہ ہے پانی کا، میں زخمیوں کو پانی پلا رہا ہوں، میری ڈپٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ نے زخمیوں کو پانی پلانا ہے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کو میں نے جب دیکھا وہ زخمی حالت کے اندر تڑپ رہا تھا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا، پانی کی آوازیں لگاتا تھا، العطش العطش کی آوازیں لگاتا تھا۔ میں اپنا مشکیزہ لے کر کے اس کے پاس جب پہنچا کہ اس کو جا کر کے پانی دوں، اس کو پیاس لگی ہے، اس کی پیاس کو بجھاؤں، اس کو پانی پیش کروں، جب میں اس کے سامنے پہنچا اس کے ساتھ ایک اور آدمی کی آواز آ رہی تھی جس کو میں نہیں جانتا تھا وہ آدمی کون تھا۔ جب اس نے پیاس کی آواز لگائی تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا، اس نے کہا نہیں پہلے جا کر کے اس آدمی کو پانی پلا کر کے آؤ۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو ساتھ میں ایک تیسرے آدمی کی آواز آنے لگی، وہ بھی پانی کی آوازیں لگا رہا تھا، وہ بھی العطش کی صدائیں لگا رہا تھا کہ مجھے کچھ پانی پلا دو۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں میں تیسرے کے پاس پہنچا، جب میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ شہید ہو چکا تھا۔ پھر میں دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ میں پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ ایسے ایسے احسان اور ہمدردی کے دیوانے پیدا ہو گئے، ایسے ایسے احسان اور ہمدردی رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں سے، آپ کے آمد کے مقاصد میں سے سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدا کے در پہ جھکنا سکھایا۔ کئی خداؤں کے در سے ہٹا کر کے آپ نے ایک خدا کے در پر لوگوں کو جھکنا سکھا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے آپ کی آمد کے کئی مقاصد ہیں۔ آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور دنیا والوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ رب نے بھی کیا عجیب الفاظ یہاں لائے ہیں۔ رب نے ہمیں آنکھیں دی، رب نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ رب نے ہمیں کان دیے، رب نے نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ رب نے بولنے کے لیے زبان دی، لیکن رب نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ رب نے ہمیں جو ہاتھ دیے، لیکن رب نے یہ نہیں کہا لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، لیکن رب نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ بولنے کے لیے زبان دی، رب نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ آسمان بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ زمین کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ پہاڑوں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں کو روانی دی، احسان نہیں جتلایا۔ دریاؤں کو جولانی دی، احسان نہیں جتلایا۔ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک پیغمبروں کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ جنات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ ساری چیزیں انسان میں نے تیرے لیے بنا دی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے درمیان میں نبی کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان کیسے نہ ہو، رب کے خزانوں کے اندر محمد ایک ہی تھا، اور وہ ایک ہی محمد رب نے ہمیں دے دیا ہے، امت محمدیہ کو دے دیا ہے۔ رب نے احسان جتلایا، اور احسان جتلانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقاصد کو بیان کیا۔ فرمایا پیغمبر کے آمد کے مقاصد میں سے آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، آپ کی ولادت ہوئی کیوں ہے۔ ہم ولادت کی خوشی تو منا رہے ہیں، ہم ولادت کے موقع پر اپنے گھروں کو سب جھنڈیوں سے سجا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہے۔ کیا صرف اس لیے آئے تھے کہ ہم خوشی منا کے 12 ربیع الاول کی خوشی منا کر کے ہم جو ہے گھروں میں آرام سے جا کر کے سکون سے بیٹھ گئے؟ آپ کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، لیکن آپ کے آنے کے مقاصد کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کے آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد یہ ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے اوپر کلام اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ کی کلام کو سنائے گا لوگوں کو۔
اور پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ لوگوں کا تزکیہ کرے گا، لوگوں کو تقوی کی طرف بلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے فرمایا والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، بصیرت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں وہ اللہ کے رسول لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی آمد کے مقاصد میں سے یہ مقاصد ہے، اور آپ علیہ السلام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خود بیان کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں پوری کائنات کے اندر معلم بنا کر کے بھیجا ہوں، لوگوں کو علم سکھلانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے عبادات سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے، آپ کے مقصد ولادت میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کو اخلاق سکھلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی یوں تو کئی صفات ہیں، آپ کی بے شمار صفات ہیں، اگر صفات کو گننا شروع کریں ہم صفات گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اتنے صفاتوں سے نوازا ہے، ہم صفات شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان صفات میں سے ایک مشہور صفت جس کو قرآن مجید کے اندر جلی حروف کے اندر لکھا گیا ہے، وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو قرآن کی تلاوت سنائیں، ایک دوسرے سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں، یہ مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، یہ مقاصد میں سے ہے۔ دوسروں کو قرآن سکھائیں، یہ آپ کے مقاصد میں سے ہے، یہ آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ہے۔ لوگوں کو تزکیہ کریں، یہ آپ علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں سے ہے۔ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے اخلاق بھی ایسے ہوں، یہ آپ علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں سے ہے۔ ان مقاصد پر اگر ہم عمل کریں گے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم نے ولادت کی خوشی منائی اور پھر مقاصد کو نہ اپنایا، آپ علیہ السلام کیوں آئے، آپ کا مقصد کیا تھا آنے کا، اگر ہم نے مقصد کو نہیں پہچانا اور مقصد کو نہیں مانا تو پھر ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے ابو لہب کا تذکرہ کیا، ابو لہب کا واقعہ بیان کیا کہ محبت کی خوشی منا رہا ہے، محبت کے اندر 100 اونٹ قربان کر رہا ہے، لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، لیکن مقاصد پہ عمل نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریفتہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانتا ہے، اور بات ماننے کے بعد آپ کی ولادت کے موقع کے اوپر وہ نہیں تھا، آپ کی ولادت کے موقع پر خوشی نہیں منائی، لیکن آپ کے مقصد ولادت کو اپنایا، مقصد ولادت کو مانا، مشن رسالت کو مانا، اور صرف مانا بھی نہیں بلکہ سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھانے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے جان لٹانے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام کے اوپر جان دینے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے محمد کا ساتھ دینے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے۔ آپ دیکھیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، اس کو ابو لہب کہتے ہیں، لیکن مقصد میلاد کو نہیں مناتا۔ ایک ابو بکر صدیق ہے، وہ ولادت کے موقع پر تو نہیں تھا، اس نے خوشی تو نہیں منائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت، ہر آن، سفر میں بھی، حضر میں بھی، غاروں میں بھی، اور آج تک مزار میں بھی ساتھ ہے، ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ پھر اس ابو بکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا، رب نے کیا اعلان کیا؟ رب نے قرآن مجید کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کی صحابیت کو رب قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ کہیں قرآن کے اندر ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہوئے رب قرآن کے اندر کہتا ہے اولئک والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، صدق به سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ کہیں قرآن کے اندر رب اعلان کرتا ہے وسیجنبها الاتقى، یہاں اتقى سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اور پیغمبر نے اپنے فرامین میں سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں،
3 मरतबा नहीं। मैंने आज हदीस को शुमार किया है कि पैगंबर ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में कितनी रिवायतें हैं जिनके अंदर अबू बकर सिद्दीक का आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक की फजीलत को बयान किया है। तकरीबन 144 रिवायतें हैं जिन रिवायात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की फजीलत को बयान किया, अबू बकर की तारीफ की है। और उनमें से 60 रिवायतें ऐसी हैं कि जिनमें सिर्फ अबू बकर की फजीलत है, आपके साथ बाकी लोग शामिल नहीं है। बाकी रिवायात के अंदर दूसरे सहाबा भी शामिल है, 4 खुलफा भी शामिल है, दीगर सहाबा भी शामिल है। लेकिन ये मकसद विलादत को अपनाने वाला, मकसद आमद को मनाने वाला, मकसद आमद पर आप अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला अबू बकर सिद्दीक है। अगर आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद मिलाद को अपनाएंगे, हमारा हशर भी कल अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा, उमर के साथ होगा, उस्मान के साथ होगा, अली के साथ होगा, मुआविया के साथ होगा, हसन हुसैन के साथ होगा, उम्महातुल मोमिनीन के साथ होगा। पैगंबर की महफिल में हम खड़े होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर की सुन्नतों के ऊपर तो हम सुन्नतों को तो जो है हम जिबा कर रहे हो। हम एक तरफ कह रहे हो कि जी हमने तो जो आप अलैहिस्सलाम के मिलाद को माना है, हमने तो मिलाद पढ़ा भी है, मिलाद दूसरों को सुनाया भी है, लेकिन बात यह है कि अमल कहां तक किया है, आप अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाया कहां तक है। आपकी सूरत जैसी तो कोई सूरत नहीं है। मैं चाहूं मेरी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत जैसी बन जाए, ये नामुमकिन है। पठान अपनी सूरत नहीं बना सकता, पैगंबर की सूरत की तरह किसी की सूरत हो नहीं सकती। कोई दूसरी जबान वाला वो पैगंबर की सूरत की तरह अपनी सूरत नहीं बना सकता, लेकिन सूरत पे अमल भी नहीं हो सकता, लेकिन सीरत पे अमल हो सकता है। आप अलैहिस्सलाम का चलना कैसा था, इस पे हम अमल कर सकते हैं। आपका उठना कैसा था, अमल कर सकते हैं। आपका बैठना कैसा था, अमल कर सकते हैं। आपका सोना कैसा था, अमल कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम के बाल कैसे थे, अमल कर सकते हैं। दाढ़ी कैसे थी, अमल कर सकते हैं। आंखों में सुरमा डाला, किस अंदाज से डाला, किस तरीके से डाला, कितनी मर्तबा डाला, कैसे डाला, अमल कर सकते हैं। बालों में तेल कैसे लगाया, अमल कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मिसवाक किस अंदाज में किया, अमल कर सकते हैं। वॉशरूम में गए, किस अंदाज में गए, किस तरीके से गए, क्या पढ़ा, अमल कर सकते हैं। बाहर निकले, किस अंदाज से निकले, पहला पाँव कौन से निकला, अमल कर सकते हैं। क्या पढ़ा, अमल कर सकते हैं। खाना खाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा, क्या बताया, क्या आदाब सिखाए, अमल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद क्या बताया, क्या पढ़ा, क्या सिखाया, अमल कर सकते हैं। सफर में क्या बताया, अमल कर सकते हैं। हज़र में क्या बताया, अमल कर सकते हैं। मस्जिद में किस अंदाज से आए, क्या पढ़ा, कौन सा पाँव रखा, अमल कर सकते हैं। मस्जिद से निकले, किस अंदाज से निकले, क्या पढ़ा, अमल कर सकते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आओ आज जरूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की। और दुनिया का कोई शोबा नहीं है जिस शोबे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत का पहलू ना छोड़ा हो। हम कहें कि जी इस बात के ऊपर जो है, इस मैदान में, इस शोबे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें नहीं मिलती है, ऐसा दुनिया में कोई शोबा नहीं है। हर शोबे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना मौजूद है। उस उसवा हसना पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।